السلام علیکم دوستوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو اورے کی حکومت پر نامزد کیا اور فی الحال 4000 فوج دے کر معمور کیا۔ صحرا میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کراؤ۔ حسین بن علی کا کوچ لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اور 1000 آدمی حر بن یزید تمیمی کے سپرد کر کے اس کو بھی گشت و گردوری پر معمور کیا۔ عمر بن سعد مقام قادسیہ میں ہو کر ہر سمت کی خبریں منگوانے کا انتظام کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب کشم و کش کے عالم میں مقام شراف تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید تمیمی اپنی 1000 فوج کے سامنے آیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں۔ اگر تم لوگ اپنے عہد و قرار پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو اس کے سامنے زیر حراست لے چلیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ذات تو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن یزید کے سامنے گرفتار ہو کر جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے ابن زیاد کے خوف سے واپس ہونے سے روکا اور واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شمال کی جانب کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمر بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے۔ حر آپ کے پیچھے تھا۔ قادسیہ کے قریب پہنچ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے اور 10 میل چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہوئے۔ عمر بن سعد آپ کی خبر سن کر وہاں فوج روانہ ہوا اور سراغ لیتا ہوا اگلے روز کربلا پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر عمر بن سعد اپنی فوج سے جدا ہو کر آگے آیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک آپ یزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق خلافت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اگر آپ اس سلطنت حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ مکرمہ پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تیسرا یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ میرے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ عمر بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بطور کوئی پختہ جواب آپ کو اس معاملے میں ان باتوں کے متعلق نہیں دے سکتا۔ میں ابھی عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ ضرور ان میں سے کسی ایک بات کو منظور کر لے گا۔ عمر بن سعد بھی اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور ابن زیاد کو یہ تمام کیفیت لکھ کر بھیجی۔ 4 محرم سن 68 ہجری کو کربلا میں عمر بن سعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا اور اس نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات پیش کی ہے جس سے فتنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور وہ یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ لیکن شمر ذوالجوش اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو حسین کو بلا تکلف قتل کر دے، تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا، لیکن اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد عمر بن سعد کو جواب لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی، ہاں صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے، وہ یہ ہے کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بیعت میں اول ہمارے ہاتھ پر کریں، پھر میں ان
ان کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔ اس جواب کے آنے پر عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کروں۔ ابن سعد اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح کی کشت خون نہ ہو، یا تو حسین ہی ابن زیاد کی شرط کو مان لیں یا ابن زیاد حسین کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دے۔ اسی خط و خطابت اور انکار و اصرار میں ایک ہفتہ تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں خیمہ زن رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فکر درست کرتے ابن زیاد کے پاس یہ خبر جب پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد حسین سے سازش نہ کر لے۔ اس نے فوراً ایک چوکیدار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور سعد کے نام ایک خط لکھ کر دیا کہ میں نے تم کو حسین بن علی کی گرفتاری پر مامور کیا تھا، ہمارا فرض تھا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے، یا گرفتار نہ کر سکتے تو میرا سر کاٹ کر لاتے۔ میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً بلا تعامل اس خط پڑھتے ہی یا تو حسین بن علی کو میرے پاس لاؤ ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیجو۔ اگر ذرا بھی تعمیل تم سے سرزد ہوئی، میں نے اپنے سرہنگ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچائے اور لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ معمور کر کے بھیجوں گا۔ جویریہ یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد اس وقت اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ خط کو پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور جویرہ بن بدر سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی تعمیل کی ہے۔ پھر صفوف جنگ آراستہ کر کے جویرہ کو ہمراہ لے کر آگے بڑھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلوا کر کہا امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے، اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا سی بھی دیر کروں تو ایک قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں ہے، اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول، آج کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا کہ اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویرہ نے اس کو بیعت کر لیا تو فوج بغیر افسر کے رہ کر منتشر ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جا ملے۔ اس صورت میں ضرور پریشانی کا سامنا ہوگا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف فرار ہو جائیں اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائیں۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوشن کو بلوایا اور کہا کہ جویرہ کو بھی بھیج چکا ہوں اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تعمیل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے، اگر جویرہ نے ابن سعد کو گرفتار کر لیا فوج جو میدان میں پڑی ہوئی ہے سب آوارہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کام کے لیے دوسرا شخص نہیں پاتا، فوراً میدان کربلا کی طرف جا، اگر ابن سعد گرفتار ہو چکا ہو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے اور حسین سے لڑ کر ان کا سر کاٹ کر لا۔ اگر ابن سعد گرفتار نہ ہوا اور لڑائی میں تعمیل کر رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن ام البنین بنت حرام حضرت علی کی بیوی تھی، جس کے وطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس پیدا ہوئے۔ میرے یہ چاروں بھانجے بھی ہیں اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں، آپ ان چاروں کو جان کی امان دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت کاغذ منگوا کر چاروں کے لیے امان نامہ لکھ کر اور مہر لگا کر شمر ذی الجوشن کے سپرد کیا اور اسی وقت اس کو رخصت کر دیا۔ جویرہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا، رات کے علی الصبا لشکر گاہ کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔
شمر کے آنے پر تمام کیفیت پیش آئی تھی۔ سناجی شمر نے کہا کہ میں تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دوں گا، یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤ ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اسی وقت سوار اور شمر کو ہمراہ لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے دوسرا کاشف بھیجا ہے اور مہلت آپ کو بالکل لینا نہیں چاہتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، مہلت کے دینے یا نہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب تو غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہ رکھو گے؟ یہ سن کر شمر ذی الجوشن نے بھی کل صبح تک انتظار مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکر گاہ کو واپس چلے گئے۔